جب تم ایک رسول کے ماننے والے ہو، جب تم ایک رسول کے کلمہ پڑھنے والے ہو، جب تم ایک رسول کے اوپر ایمان لانے والے ہو، تو تمہارے درمیان یہ دشمنیاں کیوں، تمہارے درمیان یہ نفرتیں کیوں، تمہارے درمیان میں یہ بغض و عداوت کیوں، تمہارے درمیان میں اسلامی بھائی چارہ کیوں نہیں ہے؟ جب تم ایک رسول کو ماننے والے ہو، ایک نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہو، تو تمہارے دلوں کے اندر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے خلاف دشمنی کیوں ہے؟ تم ایک دوسرے سے حسد کیوں کرتے ہو؟ ایک دوسرے سے جلتے کیوں ہو؟ ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑے کیوں کرتے ہو؟ آپس میں مل کر کے بھائی بھائی کی طرح کیوں نہیں رہتے ہو؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم سب کے سب اللہ رب العالمین کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور آپس میں پھوٹ نہ ڈالو، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اے لوگوں یاد کرو اللہ رب العالمین کی اس نعمت کو جب اسلام کے پہلے، اسلام کے آنے سے پہلے تمہارے درمیان دشمنی تھی، تم ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے تھے۔ اسلام کے آنے سے پہلے، اللہ کے نبی کے آنے سے پہلے، محمد رسول اللہ کے آنے سے پہلے تمہارے درمیان دشمنی تھی۔ تم جو خون کے پیاسے تھے، ذرا ذرا سی باتوں پر، چھوٹی چھوٹی باتوں پر تمہارے میانوں سے تلواریں نکل جایا کرتی تھی، تم خون کے پیاسے تھے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، یاد کرو اس نعمت کو جب تم اسلام کے آنے سے پہلے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے تم ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو اللہ رب العالمین نے اپنے رسول کو بھیج کر کے تمہارے دلوں کے اندر الفت و محبت کو پیدا کر دیا۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور اس نعمت کی بدولت، اس نعمت کی وجہ سے تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ اللہ رب العالمین نے اپنا رسول بھیجا، اپنے نبی کو بھیجا، ایک ایسا دین دیا، ایک ایسی شریعت تمہیں عطا فرمائی، ایک اسلام تمہیں ایک ایسا اسلام عطا فرمایا جس دین کی وجہ سے، جس شریعت کی وجہ سے تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے، ایک دوسرے سے محبت کرنے والے بن گئے۔ میرے بھائیوں، یہ اسلام کی تعلیم ہے، مسلمانوں کو بھائی چارہ قائم کرنے کے لیے کہا ہے۔ اسلامی معاشرہ کے اندر مسلمانوں کو کہا ہے کہ اپنے اندر بھائی چارہ قائم کرو، اپنے دل کے اندر سے نفرت اور بغض کو ختم کرو اور آپس میں مل کر کے بھائی بھائی بن کر کے رہو۔ میرے بھائیوں، ایمان سے بڑا کوئی رشتہ نہیں، دنیا میں ایمان سے بڑا کوئی رشتہ نہیں، اور اس ایمان اور یہ محبت، ایمان سے جو چیز حاصل ہوتی ہے، ایمان سے جو محبت حاصل ہوتی ہے، پوری دنیا میں اس کی نظیر نہیں ملتی، اس کی مثال نہیں ملتی۔ اگر بھائی چارہ کا نمونہ دیکھنا ہے، اسلامی بھائی چارہ کسے کہتے ہیں، آپس میں مل جل کر کے کیسے رہتے ہیں، اسلامی بھائی چارہ کسے کہتے ہیں، اگر اس کا نمونہ دیکھنا ہے تو 1400 سال پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا سماج دیکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی سوسائٹی دیکھو۔ جب صحابہ کرام مکہ سے ہجرت کر کے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر کے، اپنے زمین و جائیداد کو چھوڑ کر، اپنی پراپرٹی کو چھوڑ کر، اپنے گھر مکان کو چھوڑ کر مدینہ گئے، تو مدینہ کے انصاری صحابیوں نے، مدینہ کے انصاریوں نے ان مکہ کے مہاجرین کے لیے اپنے دل کے دروازے کھول دیے اور ان کے لیے موسٹ ویلکم کیا، اہلا و سہلا و مرحبا کہا کہ میرے بھائی تم یہاں پر نئے آئے ہو، ہم تمہارے لیے سب کچھ کا انتظام کریں گے، یہ ہمارے گھر ہیں، یہ ہمارے کھیت ہیں، اس کھیتی کے اندر کاشتکاری ہم کریں گے، اس کھیتی کی کاشتکاری ہم کریں گے، اس کا دیکھ ریکھ ہم کریں گے، اس کے اندر محنت و مزدوری ہم کریں گے، لیکن آدھا حصہ تمہارا ہوگا، آدھا حصہ ہمارا ہوگا۔ ان مہاجرین نے، مدینہ کے انصاری صحابیوں نے یہاں تک کہہ دیا ہمارے پاس 2 بیویاں ہیں، ہمارے پاس 4 بیویاں ہیں، تمہیں جو پسند ہو تم ہمیں بتا دینا، ہم اسے طلاق دے دیں گے، ان کی عدت گزرنے کے بعد تم اسے نکاح کر لینا۔ میرے بھائیو، صحابہ کرام نے جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے، انہوں نے کس طرح سے جو ہے ان کا ساتھ دیا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے،
جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن ربی اور عبد الرحمن بن عوف کے درمیان بھائی چارہ قائم کروایا۔ عبد الرحمن بن عوف نے کہا اے سعد بن ربی نے کہا کہ اے عبد الرحمن بن عوف، میں انصاریوں میں سب سے زیادہ مالدار ہوں، آپ جو ہے یہاں پر آئے ہیں، ہمارا یہ گھر ہے، اقسم لکا نصفین، یہ ہمارے گھر ہیں، یہ ہمارے کھجور کے باغ ہیں، ہم اس کو 2 حصے کرتے ہیں، آدھا حصہ آپ کا، آدھا حصہ میرا۔ ہمارے پاس میرے 2 بیویاں ہیں، تم انہیں پسند کر لو، جو تم کو پسند آئے میں بتا دینا، ہم اسے طلاق دے دیں گے اور ان کی جو ہے تمہارے عدت گزرنے کے بعد ان کے ساتھ تمہارا نکاح ہو جائے گا۔ ہمارے پاس یہ گھر ہے، یہ مکان ہے، سب بٹوارا کرنے کے لیے تیار ہو گئے، مگر عبد الرحمن بن عوف بڑے خوددار انسان تھے، کہا کہ بارک اللہ لک فی اہلک و مالک، اللہ رب العالمین آپ کے اہل و عیال میں، آپ کے مال اور اولاد میں مزید جو ہے برکت عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، کہا کہ آپ جو ہے ہمیں جو ہے بازار کا راستہ دکھا دیجیے، بازار کا راستہ بتا دیجیے، ہم جو ہے کاروبار کرنے والے ہیں، بزنس کرنے والے ہیں، ہم کاروبار کریں گے۔ میرے بھائیوں، یہ مثال، یہ ایثار و قربانی جو صحابہ کرام نے پیش کی، پوری دنیا میں ایسی مثال نہیں ملتی ہے میرے بھائی۔